رات کے 11 بج رہے تھے اور میں جلدی جلدی سلائی کر رہی تھی۔ جانتی تھی کہ مجھے جلد ہی یہ جوڑا مکمل کر کے دینا ہے۔ اگر یہ جوڑا مکمل کر کے دیتی تبھی تو مجھے سلائی کے پیسے ملتے۔ اتنی مشکل سے تو ایک جوڑا آیا تھا، وہ بھی محلے کی نجمہ باجی کا۔ زینب اور اماں تو کب کی سو گئی تھی، جبکہ میں اکیلی جاگ رہی تھی جب اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں حیران ہوئی کہ آدھی رات کو اس وقت کون آیا ہے۔ پھر جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو سامنے کھڑی 2 نقاب پوش لڑکیوں کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ مجھ سے اندر آنے کی اجازت مانگ رہی تھی۔ ان کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا، غالباً وہ کپڑوں کا ہی تھا۔ یہ ہمارے محلے کی تو نہیں لگ رہی تھی، یقیناً کسی دوسرے علاقے کی تھی۔ پھر وہ میرے سامنے آ کر اسی زمین پر بچھی چادر پر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، آپ کپڑے سلائی کرتی ہیں؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا تو ان میں سے ایک کہنے لگی، ہمیں بھی کپڑے سلوانے ہیں۔ اچانک سے اس نے تھیلے میں سے کپڑے نکالنے شروع کیے۔ 3-4 سوٹ تھے، لیکن کپڑا انتہائی خوبصورت تھا۔ اوپر سے کپڑے پر جو کڑھائی کی گئی تھی وہ انتہائی دلکش تھی۔ اس قدر چمکدار کڑھائی تھی کہ رات کے اندھیرے میں بھی خوب لشکاریں مار رہی تھی۔ میں بے خود سی ہو کر ان کپڑوں کو دیکھے گئی۔ مجھے یوں غور سے دیکھتے پا کر ایک لڑکی کہنے لگی، دراصل ہمارے بھائی کی شادی ہے، اس کی ہونے والی دلہن کے کپڑے لیے ہیں۔ میں اس کی بات پر خوش ہو گئی۔ پھر وہ کہنے لگی، انہیں بہت دھیان سے سلائی کرنا اور خوبصورتی سے، کیونکہ ان کپڑوں پر جو کام کیا ہوا ہے وہ سونے اور چاندی کا ہے۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ آج تک میں نے اپنی زندگی میں اتنا قیمتی لباس نہیں دیکھا تھا۔ میں اس لڑکی سے کہنے لگی، لڑکی کا کوئی ناپ وغیرہ تو ہوگا، مجھے ناپ دے جائیں۔ تبھی اس نے غور سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، وہ بالکل آپ جیسی ہے۔ یہ سن کر تو میں حیرت سے اچھل پڑی۔ تو وہ جلدی سے کہنے لگی، دراصل میرے کہنے کا مطلب ہے کہ اس کی جسامت بالکل آپ کی طرح ہے، بالکل ایسے ہی کپڑے سلائی کرنا جیسے آپ پہنتی ہیں۔ ان کی بات پر میں کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں بڑے دھیان سے ان کپڑوں کی سلائی شروع کرتی ہوں۔ آپ کو کب تک چاہیے؟ تو وہ دونوں لڑکیاں کہنے لگیں، بس اس جمعے کو چھوڑ کر اگلے جمعے کو بھائی کی شادی ہے، اس لیے اب جلدی سلائی کر دینا۔ میں نے ان کی بات کو سن کر سر ہلا دیا تھا۔ پھر وہ دونوں چلی گئیں اور میں بڑے غور سے اس کپڑے کو دیکھتی رہی جس کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ میرا نام کائنات ہے۔ میرا تعلق ایک انتہائی غریب گھرانے سے تھا، جہاں میں اپنی چھوٹی بہن اور اماں کے ساتھ رہتی تھی۔ میری چھوٹی بہن کا نام زینب تھا، جو کالج میں پڑھائی کرتی تھی۔ اسے پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا، جبکہ اماں میری بہت بیمار رہتی۔ میں بچپن سے ہی سلائی سیکھ کر لوگوں کے کپڑے سلائی کیا کرتی تھی اور اسی سے ہمارے گھر کا گزارا ہوتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ میرے ہنر میں نکھار آتا گیا اور پھر لوگوں کو میرا کام بہت پسند آتا، لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہوتا کہ جو بھی مجھ سے کپڑے سلائی کروایا کرتا وہ انتہائی کم معاوضہ دیتا۔ شاید اس لیے کیونکہ میں غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والی لڑکی تھی۔ مجھ پر گھر چلانے کی ذمہ داری تھی، پر کوئی میری مجبوری سے فائدہ اٹھاتا۔ ہمارے محلے کے اکثر لوگ امیر تھے، ان کے کاروبار بھی تھے، لیکن پھر بھی ان کی بہنیں بیٹیاں مجھ سے کپڑے سلوانے آتی تو انتہائی کم اجرت دیتی، جس پہ مجھے شدید مایوسی ہوتی۔ حالانکہ میں بہت سے پیسے جمع کرنا چاہتی تھی تاکہ اماں کا علاج کروا سکوں، لیکن وہ پیسے کبھی جمع ہی نہیں ہوئے، کیونکہ اتنی محنت کے باوجود بھی کوئی فائدہ نہیں تھا۔ لوگ اچھے سے اچھا کپڑا میرے پاس لے کر آتے کیونکہ میری سلائی بہت اچھی تھی۔ میں کبھی کسی کے سوٹ کو خراب نہیں کرتی تھی، لیکن پھر بھی جب 200-300 روپے سلائی کے نام پر وہ میرے ہاتھ پر رکھتے تو مجھے شدید مایوسی ہوتی۔ چھوٹی بہن جو ایک سرکاری کالج میں پڑھائی کر رہی تھی، اس کے بڑے بڑے خواب تھے، لیکن وہ میری مجبوری کو سمجھتی تھی۔ اس میں اس کی ہر خواہش، ہر کمی پوری کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اس نے ابا کو بہت کم عمری میں کھویا تھا۔ میں اس وقت 12 سال کی تھی، جبکہ وہ صرف 5 سال کی تھی۔ وہ بچپن میں ہی یتیمی کی نظر ہو گئی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میں اسے ماں بن کر بھی پالوں اور باپ بن کر بھی، کیونکہ اماں تو بیمار رہتی۔ اماں کی شفقت اور ابا کا پیار ہم دونوں بہنوں کو نصیب نہ ہوا، لیکن کیا پتا تھا کہ زندگی اتنی تلخ ہوگی۔ دن رات محنت کے باوجود بھی کوئی صلہ نہیں ملے گا۔
لیکن اب یہ لڑکیاں آج جب میرے پاس اتنے خوبصورت لباس لے کر آئی تھیں تو میں خوش ہو گئی کہ یقیناً یہ مجھے اچھی سلائی دیں گی۔ ظاہر ہے جب کپڑے اتنے قیمتی تھے جن پر سونے اور چاندی کے تاروں سے کام کیا گیا تھا، یقیناً وہ مجھے سلائی کا اچھا معاوضہ دیں گی۔ پھر میں نے جلدی ان کے کپڑے سلائی کرنا شروع کر دیے، بالکل اپنے ناپ کے حساب سے، کیونکہ ان کے بھائی کے ہونے والی دلہن شاید میری ہم عمر جسامت میں میرے ہی جیسی تھی۔ میں نے سارے کپڑے سلائی کر کے رکھ دیے۔ میں جانتی تھی کہ وہ خود ہی کپڑے لینے آ جائیں گی۔ اب میں شدت سے اس دن کا انتظار کر رہی تھی، لیکن اس جمعرات کی رات 12 بجے اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ جب میں کسی اور عورت کا جوڑا سلائی کر رہی تھی، جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا ان دونوں نقاب پوش لڑکیوں کو دیکھ کر خوش ہو گئی۔ وہ یقیناً اپنے سوٹ لینے آئی تھی، لیکن میں ان سے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ کہاں رہتی ہیں اور رات کے اس پہرے کیوں اپنے کپڑے لینے آئی ہیں۔ گھر میں اس وقت اماں اور زینب سوئی پڑی تھی، جبکہ میں اکیلی ہی جاگ رہی تھی۔ مجھے عادت تھی راتوں کو جاگنے کی، پر میں نے سلے ہوئے کپڑے ان دونوں لڑکیوں کے حوالے کر دیے۔ وہ دونوں لڑکیاں کپڑے دیکھ کر بہت خوش ہوئی، پھر کہنے لگی، آپ نے تو بالکل ویسے ہی سلائی کیے ہیں جیسے ہمیں چاہیے تھے۔ وہ کافی خوش نظر آ رہی تھی۔ پھر انہوں نے میری سلائی بھی دی تو میں حیران رہ گئی۔ وہ میری سوچ سے بھی زیادہ پیسے تھے۔ اتنے ڈھیر سارے پیسے دیکھ کر میں بہت خوش ہوئی کہ جھجکتے ہوئے کہنے لگی، آپ نے سلائی بہت زیادہ دی ہے، میری سلائی اتنی نہیں بنتی۔ تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، ہمارے بھائی کی شادی ہے، اسی خوشی میں ہم نے تمہیں یہ سلائی دی ہے۔ ویسے بھی پیسوں کی اور مال و دولت کی ہمارے پاس کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ دونوں اپنا سوٹ اٹھا کر چلتی بنی، جبکہ میں ان کے دیے ہوئے پیسے گنتی کر رہی تھی۔ آج پہلی بار کسی نے مجھے میری محنت کے حساب سے معاوضہ دیا تھا۔ میں تو دعا کر رہی تھی کہ وہ دوبارہ بھی مجھ سے کپڑے سلوانے آئے۔ ہو سکتا ہے کہ شادی کے کپڑے ہیں، کسی اور نے بھی سلوانے ہوں، نہ جانے یہ کہاں سے آئی ہیں۔ میں نے تو ان کا نام پتہ بھی نہیں پوچھا، لیکن میں خوش تھی کہ ایسے میرے گاہک میرے پاس آتے رہیں گے تو جلد ہی ہمارے حالات بدل جائیں گے، زینب کے سارے خواب پورے ہو سکیں گے اور اماں کا علاج بھی، اوپر سے ہمارے گھر کی چھت جو ہر بارش میں ٹپکتی تھی، جسے صحیح کروانے کا صرف ایک خواب ہی رہ گیا تھا۔ میں اس چھت کو بھی آنے والی انہی بارشوں سے پہلے ٹھیک کروانا چاہتی تھی۔ نہ جانے کتنی پریشانیاں تھیں اس گھر میں، لیکن کوئی بھی میری پریشانیاں سمجھتا نہیں تھا، کیونکہ پورے گھر کی ذمہ داری صرف میرے کندھوں پر تھی۔ اگلے دن میں گھر کا کام کر رہی تھی جب ناہید باجی چلی آئی۔ وہ اسی محلے کی رہنے والی تھی، اپنے کپڑے لے کر آئی تھی۔ میں نے ان کا دیکھا، سوٹ بہت ہی خوبصورت تھا، تقریباً 5-6 ہزار کا۔ میں حسرت سے اس سوٹ کو دیکھ رہی تھی جو بہت ہی نرم و ملائم تھا۔ ان کے بھائی کی شادی تھی، اسی لیے وہ سوٹ سلوانے آئی تھی۔ پھر مجھے کہنے لگی، دیکھو کائنات، ویسے تو محلے کے درزی بھی مجھے کہہ رہے تھے کہ میں تمہارا سوٹ سلائی کر دوں گا، لیکن میں تمہارے حالات کا احساس کر کے سوٹ کو تمہارے پاس لائی ہوں۔ میرا سوٹ بہت مہنگا ہے، اسی لیے دھیان سے سلائی کرنا۔ میں نے فوراً ہی ہاں میں سر ہلا دیا۔ آپ فکر نہ کریں باجی، میں سوچ رہی تھی کہ وہ سوٹ کی تقریباً مجھے 500 سلائی تو دیں گی، لیکن جب انہوں نے میرے ہاتھ میں 300 روپے دیے تو میں حیران رہ گئی۔ اتنا مہنگا سوٹ لے کر آئی تھی، اگر مجھے بھی مناسب سلائی دے دیتی تو یہ کون سا غریب ہو جاتی۔ پھر میں ان کا سوٹ سلائی کرنے بیٹھ گئی۔ مشین زور زور سے چلا رہی تھی۔ اماں اور زینب کمرے میں سو گئی تھی۔ زینب بھی کبھی کبھار میری مدد کر دیا کرتی، لیکن اس کی پڑھائی بہت سخت تھی، اس لیے میں اس سے زیادہ کام نہیں لیا کرتی۔ ویسے بھی وہ میری چھوٹی بہن تھی، مجھ سے بہت سال چھوٹی۔ میں اس کا کسی ماں کی طرح خیال رکھتی۔ ابھی بھی رات کے 11:30 ہو رہے تھے جب میں وہ سوٹ مکمل کرنے ہی والی تھی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ پھر میں حیران رہ گئی۔ کنڈی لگانے کے باوجود وہ دونوں لڑکیاں اندر چلی آئیں۔ ان کے ہاتھ میں کپڑوں کا تھیلا تھا۔ میں ان لڑکیوں کو دیکھ کر خوش ہو گئی۔ آج پھر وہ مجھ سے کپڑے سلوانے آئی تھی۔ میں انہیں غور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، آپ لوگ کہاں سے آئی ہیں؟ کون سے علاقے میں رہتی ہیں؟ تبھی میری بات سن کر انہوں نے ایک دوسرے کی طرف عجیب انداز میں دیکھا اور کہنے لگی، ہم اس علاقے کی نہیں ہیں، یہاں سے بہت دور رہتے ہیں۔ یہ وہ جنگل ہے نا جس میں پرانا قبرستان ہے؟
ہم اس کے پیچھے رہتے ہیں۔ ان کی عجیب و غریب سی آواز سن کر میرے پورے وجود میں سنسنی دوڑ گئی، لیکن میں نے ان کے لائے ہوئے کپڑے دیکھنا شروع کر دیے جو بہت ہی خوبصورت تھے۔ پھر وہ مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، دیکھو 2 دن رہتے ہیں شادی میں، اسی لیے جلدی سلائی کر دینا۔ یہ کہہ کر وہ چلتی بنی، لیکن دوسرے دن زینب نے وہ کپڑے دیکھ لیے۔ وہ حیرت سے کہنے لگی، باجی یہ کپڑے کس کے ہیں؟ میں اس سے کہنے لگی کہ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیسے ہیں؟ دیکھو ان پر سونے اور چاندی کے تاروں کا کام بنا ہوا ہے، اس لیے یہ کپڑے بہت قیمتی ہیں۔ لیکن زینب شدید الجھن کا شکار تھی۔ وہ کہنے لگی کہ میں نے آج تک ایسا کپڑا نہیں دیکھا اور نہ ہی ایسی کڑھائی۔ یہ دیکھو اس کڑھائی میں کچھ لکھا ہوا ہے، کچھ عجیب و غریب سی زبان میں۔ وہ بڑے غور سے اس کپڑے کو دیکھ رہی تھی، جبکہ مجھے اس کی بات سمجھ نہیں آئی۔ میں اسے خوش ہوتے کہنے لگی، جو دونوں لڑکیاں یہ کپڑے لے کر آئی ہیں وہ مجھے بہت اچھی سلائی دے کر جاتی ہیں، کم سے کم اس سارے محلے سے بہت اچھی۔ لیکن زینب بالکل خاموش تھی۔ میں نے دیکھا اس کے چہرے پر عجیب سا خوف تھا۔ پھر اس رات میں نے کپڑے سلائی کر دیے اور میں ان دونوں کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی رات کے 12 بجے وہ دونوں اپنے کپڑے لینے آ گئے، لیکن ان کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ بہت پریشان ہیں۔ وہ دونوں میرے سامنے غور سے بیٹھی مجھے دیکھ رہی تھی۔ ان میں سے ایک لڑکی کہنے لگی، تم کتنی خوبصورت ہو۔ اس کی اس بات پر میں حیران رہ گئی، آج تک میری کسی نے تعریف نہیں کی۔ میں جانتی تھی کہ میرے نئے نقش اور میری شکل و صورت بہت اچھی ہے، خدا نے مجھے اچھی شکل سے نوازا تھا، لیکن میں غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والی ایک ایسی لڑکی تھی جس نے دن رات سلائیاں کر کے اپنی ماں اور بہن کو پال پوس کر زندگی کی دوڑ میں آگے بڑھایا تھا۔ ایسے میں نے کبھی غور سے اپنی شکل آئینے میں نہیں دیکھی تھی۔ میں اس کی بات سن کر مسکرا دی اور ان کی تعریف پر میں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ تبھی ایک لڑکی کہنے لگی، تم بہت خوبصورت ہو، اسی لیے ہمارے پاس تمہارے لیے ایک بہت بڑا کام ہے۔ کیسا کام؟ تبھی وہ سرگوشی میں کہنے لگی، ایک ایسا راز جو تمہاری زندگی بدل دے گا۔ دراصل ہمارے جس بھائی کی شادی ہونے والی تھی اس کی دلہن گھر سے بھاگ گئی ہے اور ہمیں ہر حال میں اس کی دلہن چاہیے، بھلے ہی ہمیں در در کی خاک چھاننی پڑے، لیکن اس کی شادی کرنا بہت ضروری ہے۔ مجھے بہت افسوس ہوا کہ ان کی ہونے والی بھابھی گھر سے بھاگ گئی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ شادی ناکام ہو گئی تھی، لیکن اس لڑکی کی بات نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی جب وہ کہنے لگی کہ ہمارے بھائی سے تم شادی کر لو، تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی تو دوسری لڑکی کہنے لگی، دیکھو اسی میں تمہاری بھلائی ہے، ہم اتنے امیر ہیں کہ تمہاری قسمت بدل دیں گے، اور میرے بھائی کے پاس تو مال و دولت کی کوئی کمی نہیں، ہیرے جواہرات سونے چاندی ہر چیز ان کے پاس ہے۔ تم ان سے شادی کرو گی تو تمہارے عیش ہو جائیں گے اور یہ شادی خفیہ ہوگی۔ ہم جانتے ہیں کہ تمہارے گھر کے حالات بہت خراب ہیں، تم اپنا گھر چلانے کے لیے یہ سلائی کرتی ہو، ایسے میں اگر تم ہمارے بھائی سے شادی کرو گی تو ہماری عزت بھی بچ جائے گی اور تمہاری بھی زندگی بدل جائے گی۔ وہ مجھے سہانے خواب دکھا رہی تھی۔ میں شدید سوچ میں پڑ گئی۔ پھر وہ کہنے لگی، کل ہم دوبارہ تمہارے پاس آئیں گے، اگر تمہارا جواب نہ میں ہوا تو یہ دروازہ نہ کھولنا، اور اگر ہاں میں ہوا تو دروازہ کھول دینا، پھر ہم تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ میرا جواب سنے بغیر چلتی بنی، جبکہ میں حیرت سے بت بن کر بیٹھی تھی۔ اب میں شدید الجھن کا شکار تھی کہ اگر زندگی بدلنی ہے تو کسی امیر لڑکے سے ہی شادی کرنی ہوگی، ورنہ ایسے میرے حالات کبھی نہیں بدلتے۔ لیکن وہ لڑکا بھلا مجھ جیسی لڑکی سے کیوں شادی کرے گا جو ایک کچے گھر میں رہتی ہے، جس کی انگلیاں سلائیاں کر کر کے ٹیڑھی ہو چکی تھی۔ اس دن میں پورا دن چارپائی پر لیٹی رہی۔ میں نے کپڑے بھی سلائی نہیں کیے تھے، جبکہ زینب اور اماں بھی حیران تھی کہ مجھے کیا ہوا ہے۔ انہوں نے آج تک مجھے اتنا خاموش نہیں دیکھا تھا۔ پھر میں فیصلہ کر چکی تھی، آج مجھے اپنی زندگی کا اہم ترین فیصلہ کرنا تھا۔ پھر جیسے ہی رات کے 12 بجے دروازے پر دستک ہوئی، وہ دونوں لڑکیاں سامنے کھڑی تھی۔ میں ان سے کہنے لگی کہ مجھے تمہاری بات منظور ہے۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا، وہ مجھے دیکھ کر خوش ہو گئی۔ پھر وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی،
हमें यकीन था कि तुम हमारी बात मान लोगी, इसी में तुम्हारी भलाई है। अब जल्दी चलो, देर मत करो, रात का 1 बजेगा और उधर हमारे भाई की शादी हो जाएगी। तुम्हारा हमारे साथ पहुंचना बहुत ज़रूरी है। मैं हैरत से कहने लगी, लेकिन इन फटे पुराने कपड़ों में भला उस शादी में कैसे जा सकती हूँ? तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, जो हमने कपड़े सिलवाए हैं, जो बहुत कीमती हैं और ख़ूबसूरत हैं, वो सब तुम्हारे हो जाएंगे, और दुल्हन का लाल जोड़ा भी हमने सिलवा कर रखा हुआ है। बस तुम चलो हमारे साथ। अब वो मुझे अपने साथ लेकर गई थी। मैंने सोई हुई ज़ैनब और अम्मा पर एक निगाह डाली। उन्हें कोई खबर नहीं थी मेरे इरादों की कि मैं क्या करने जा रही हूँ, लेकिन मैं फ़ैसला कर चुकी थी। मुझे अपनी ज़िंदगी बदलने का पूरा हक था, इसलिए मैं उनके साथ जाने को तैयार थी। फिर वो पैदल ही पैदल न जाने मुझे अपने साथ कहाँ लेकर जा रही थी। एक जंगल का रास्ता था जो बहुत तवील था। उस रास्ते पर चलते हुए खौफ के मारे मेरा दिल धक धक कर रहा था, लेकिन उन लड़कियों का साथ था, इसलिए मुझे इतना डर नहीं लगा। लेकिन अचानक ही कब्रिस्तान के पास से गुजरते हुए मुझे एक बूढ़े आदमी की आवाज़ सुनाई दी। आखिर तुम हर रोज़ यहाँ से क्यों गुजरती हो? वो उन दोनों लड़कियों से कह रहा था। तभी लड़कियों ने खौफनाक आंखों से उस बूढ़े की तरफ देखा और मुझे सरगोशी में कहने लगी, जल्दी जल्दी चलो यहाँ से, ये बूढ़ा पागल है। हैरत से उस बूढ़े की तरफ मैं देखने लगी जो गुस्से से उन लड़कियों की तरफ देख रहा था, जबकि वो तरस खाती निगाहों से मुझे देख रहा था। फिर मैं उनके साथ बहुत दूर आ गई थी, इतनी दूर कि मैं पीछे का रास्ता ही भूल गई, लेकिन नहीं जानती थी कि आने वाली ज़िंदगी इतनी खूबसूरत होगी। जैसे ही मैं उस जंगल में मौजूद उस खूबसूरत महल को देखा तो मैं हैरान रह गई, जब वो लड़की मुस्कुराते हुए कहने लगी, यही तुम्हारा घर है, यहीं पर तुम्हारी शादी होगी। मैं हैरान थी कि इस जंगल में इतना खूबसूरत महल कहाँ से आया। मैं वाकई जैसे कोई ख्वाब देख रही थी। जल्दी से उस महल के अंदर गई। मैंने देखा कि यहाँ बहुत रश था, इतना रश के पाँव रखने की भी जगह नहीं थी। लेकिन वो दोनों लड़कियाँ मुझे खुफिया जगह से एक दूसरे कमरे में लेकर आई और मुझे दुल्हन का लिबास पहनाकर तैयार करने लगी। जैसे ही मैंने आईने में अपने आप को देखा तो मैं खुद को पहचान नहीं सकी। लाल रंग के जोड़े में मलबूस में बहुत खूबसूरत लग रही थी। फिर वो दोनों लड़कियां मुझे अपने साथ नीचे लेकर गई। सब लोग मुझे घेर कर खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई मलिका हूँ और वो सब मेरे गुलाम हैं। मैं तो हैरान थी कि वो मुझे इतनी इज्जत क्यों दे रहे हैं। मुझसे चंद कदम तेज फासले पर सामने फूलों के सेहरे से मुंह छुपाए दुल्हा बैठा था। मैंने नज़रें झुका ली थी। फिर थोड़ी देर बाद निकाह की तकरीब शुरू हो गई। उन्होंने मेरी रजामंदी पूछी तो मैंने हाँ कर दी। अब मेरा निकाह उससे हो चुका था। मैं हैरान थी कि मैंने अम्मा और ज़ैनब को बिना बताए ही शादी कर ली, सिर्फ अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए। अब सब लोग मुझे घेर कर खड़े थे। मैंने देखा वो दोनों लड़कियां बड़ी अजीब सी हंसी हंस रही। दुल्हे के कान में सरगोशी करके कुछ कहने लगी। अचानक ही मुझे कुछ खौफ सा महसूस हो। तभी मैंने इशारे से उस लड़की को अपने करीब बुलाया और कहने लगी कि अब मुझे अपने घर जाना है, क्योंकि रात बहुत हो गई है, सुबह होने वाली है। उससे पहले हमें घर जाना है। जैसे ही मैंने घर जाने का नाम लिया, अचानक ही सब लोगों ने मुझे घेर लिया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए कहने लगे, अब ये लड़की कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि ये हमारे सरदार की बीवी बन चुकी है। सरदार ने उससे शादी की है। मैं हैरान थी कि ये सब लोग इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं। मैंने तो अभी तक अपने शौहर का चेहरा भी नहीं देखा था, लेकिन जैसे ही उसने अपने चेहरे से फूलों का सेहरा हटाया तो मेरे मुंह से बेख्तियार चीख निकली थी। इस कदर खौफनाक शक्ल, ऊपर से जितने भी लोग उस महल में खड़े थे सबकी शक्लें बदल गई थी। वो दोनों लड़कियां जो तेज़ तेज़ आवाज़ में हंस रही थी, वो दोनों जो किसी खूबसूरत लड़कियों की तरह दिखाई देती थी, लेकिन अब बड़ी खौफनाक आंखें लिए मुझे देख रही थी। उन सब की बदलती शक्ल देखकर मैं खौफ के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं यहाँ से भागने का रास्ता तलाश कर रही थी। मैं हैरान थी कि मेरे साथ ये सब क्या हुआ है। तभी वो लड़की मेरे करीब आई और कहने लगी, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि तुम हम जिन्नात के दरमियान आकर फंस चुकी हो। उसने मेरे पैरों तले से ज़मीन निकाल दी। मैं हैरत से उसकी तरफ देख रही थी। तभी वो सारे आदमी जो बड़े ही खौफनाक थे, वो सब कहने लगे, क्या तुम्हें नहीं मालूम था कि तुमने एक जिन्नात से शादी की है?
اب تم ایک جن ذات کی بیوی ہو، اس لیے تم اس محل میں رہو گی ہمارے ساتھ۔ یہ سب وہ عجیب و غریب باتیں کر رہے تھے، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں خوف کے مارے رونے لگی، میری سسکیاں پورے محل میں گونج رہی تھی، جبکہ وہ میرے رونے کا مذاق بنا رہے تھے۔ وہ دونوں لڑکیاں کہنے لگی، ہم نے اسے دولت کا لالچ دیا اور یہ فوراً ہمارے ساتھ آ گئی۔ دیکھو ہمارے سردار کی خواہش پوری ہو گئی، کیونکہ وہ ایک آدم زادی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ یہ لڑکی بہت خوبصورت ہے، اب یہ ہمارے سردار کی بیوی ہے۔ نہیں نہیں، انہوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ میں چیخ کر انہیں بتانا چاہتی تھی، لیکن میرے الگ سے ایک الفاظ بھی نہیں نکلا۔ بس اسی طرح میں گھر جانا چاہتی تھی، لیکن اچانک ہی ایک چیختی ہوئی آواز آئی جو اسے جن ذات کی تھی جس نے مجھ سے شادی کی تھی۔ وہ چیختے ہوئے کہنے لگا، تم سب لوگ خاموش ہو جاؤ۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میں کسی ایسی لڑکی سے شادی کروں گا جو دل سے مجھے اپنا شوہر بنائے گی، لیکن تم نے دھوکے سے اس لڑکی سے میری شادی کروا دی۔ مجھے اس بات پر سخت ناراضگی ہے۔ اس کے چیخنے پر سارے جنات ایک دم سے چپ ہو گئے۔ پھر وہ جن ذات میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اب ہماری شادی ہو چکی ہے، اس لیے اس بات سے انکار نہیں۔ چلو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آتا ہوں۔ جب تمہارا دل راضی ہو جائے گا اس محل میں رہنے کو، میں تمہیں واپس اپنی دنیا میں لے کر آؤں گا۔ میں نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا بھی نہیں، کیونکہ مجھے اس سے بہت ڈر لگ رہا تھا، لیکن وہ مجھے میرے گھر چھوڑنے جا رہا تھا۔ یہ میرے اوپر بہت بڑا احسان تھا۔ پھر اسی جنگل کے راستے سے گزرتے ہوئے میں اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی، جب راستے میں مجھے وہی بوڑھا آدمی ملا۔ اس نے سر سے پاؤں تک مجھے دیکھا، کیونکہ میں لال رنگ کے جوڑے میں ملبوس تھی۔ پھر وہ کہنے لگا، آ گئی نا ان خبیث جنزادیوں کے چنگل میں، دیکھا میں پہلے ہی تمہیں منع کرنا چاہتا تھا، لیکن تم میری بات کا اشارہ نہیں سمجھی۔ اب جاؤ اور ساری زندگی کے لیے ان جنات کے درمیان اپنا جیون گزارنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں نے روتے ہوئے سر جھکا لیا۔ میں جلدی سے اپنے گھر آ گئی۔ شکر تھا کہ گلی میں رات کے اندھیرے کی وجہ سے مجھے کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ میں نے لال جوڑا اتار کر وہی اپنے پھٹے پرانے کپڑے پہن لیے۔ کہاں اپنی زندگی بدلنے گئی تھی، لیکن اپنی زندگی کو کسی جال میں پھنسا کر آ گئی۔ دوسرے دن میرے چہرے پر چھائی ہوائیاں اور پریشانی زینب کے ساتھ ساتھ اماں نے بھی دیکھ لی تھی۔ پھر اماں مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، کل رات میری آنکھ کھلی تھی، لیکن تو گھر سے غائب تھی۔ میں نے تیرے بستر پر دیکھا، تیرا بستر خالی پڑا تھا، کہاں گئی تھی تو؟ اماں کی آنکھوں میں شک تھا۔ مجھ سے سانس لینا بھی دشوار ہو گیا تھا۔ میں کہنے لگی، اماں میں اوپر چھت پر گئی تھی ہوا لینے کے لیے۔ تو اماں کہنے لگی، پاگل تو نہیں ہو گئی؟ چھت تو گرنے جیسی ہے اور تو چھت پر کیا لینے جاتی ہے؟ اماں کی میں نے کسی بات کا جواب نہیں دیا، بلکہ خاموشی سے اپنی مشین سنبھال کر بیٹھ گئی۔ آج زینب کی چھٹی تھی، اس لیے وہ سارے گھر کا کام کر رہی تھی۔ میں نے کسی کو کچھ خبر نہیں ہونے دی کہ کل رات میرے اوپر کیا قیامت ٹوٹی تھی، میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ میں نے اپنی ناسمجھی میں ایک جن ذات سے شادی کر لی تھی۔ اب میں ساری زندگی کے لیے اس کے ساتھ ایک ایسا رشتہ قائم کر چکی ہوں جس سے مجھے کبھی چھٹکارا نہیں ملتا۔ میں چپ چاپ آنسو بہاتے ہوئے مشین پر کپڑے سلائی کر رہی تھی جب ناہید باجی جوڑا لینے آ گئی۔ اچانک ہی ناہید باجی کی نظر میرے ہاتھوں پر پڑی۔ میں اچھل پڑی، کیونکہ میں نے ابھی تک وہی سونے کے کنگن پہن رکھے تھے جو مجھے ان جن زادیوں نے پہنائے تھے۔ وہ حیرت سے میرے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، ارے کائنات، یہ کیا سونے کے کنگن ہیں؟ کیونکہ ان کی چمک مجھے بتا رہی ہے کہ یہ خالص سونے کے ہیں۔ وہ ان پر ہاتھ پھیر کر دیکھنے لگی۔ میرا دل زور زور سے دھک دھک کر رہا تھا۔ میں گھبراتے ہوئے کہنے لگی، ارے نہیں ناہید باجی، یہ تو میں اتوار بازار سے لے کر آئی تھی، آرٹیفیشل ہیں۔ میں نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا، لیکن ابھی بھی ان کی آنکھوں میں شک تھا۔ وہ تو اپنا سوٹ لے کر چلی گئی، بدلے میں 300 روپے مجھے دے گئی، لیکن اماں ان کنگن کو اتارنے کا حکم دے چکی تھی۔ ان کنگن کو دیکھنا چاہتی تھی کہ یہ جو دونوں سونے کے تھے۔ میں حیران ہوئی، کیونکہ انہوں نے مجھے ڈھیر سارے زیورات پہنائے تھے جو میں نے غصے میں سارے اتار کر وہیں پھینکے تھے، لیکن شاید ان دونوں سونے کے کنگن اتارنا میں بھول گئی۔ لیکن بھلا پڑوسن خالہ کا جو عین موقع پر دروازے پر آئی، اور اماں اس بات کو بھول گئی۔ میں نے جلدی سے کنگن اتار کر کاغذ میں لپیٹ کر اپنی صندوق میں چھپا کر رکھ دیے۔
پھر اس رات میں دیر تک بیٹھ کر سلائی کرتی رہی تھی۔ مجھے خبر ہی نہیں ہوئی کہ کوئی چپکے سے میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے جیسے ہی سلائی کرتے ہوئے نظر اٹھا کر دیکھا، وہ میرے سامنے ہی تھا، بڑی عجیب عجیب نظروں سے دیکھتا ہوا۔ خوف کے مارے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے یوں ڈرتا دیکھ کر وہ کہنے لگا، اتنا کیوں گھبرا رہی ہو؟ تم میری بیوی ہو۔ میں چیخ چیخ کر اسے کہنا چاہتی تھی کہ میں تمہاری بیوی نہیں ہوں، یہ شادی صرف ایک دھوکے سے ہوئی ہے۔ بھلا ایک آدم زادی کی شادی کسی جن ذات سے کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن وہ میرے سامنے بیٹھا تھا اور میرے ہاتھوں میں ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ مجھے یوں گھبراتے دیکھ کر وہ کہنے لگا، دیکھو، جتنی بھی زندگی میں تمہاری خواہش ہے، تم اپنی ساری خواہش پوری کر سکتی ہو۔ میں تمہاری مدد کروں گا، اس لیے تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچانک ہی اس نے میرے سامنے کپڑے میں لپٹی ایک چیز رکھی اور خود وہاں سے غائب ہو گیا۔ میں نے جیسے ہی وہ کپڑا کھول کر دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ وہ ایک چمکتی ہوئی خوبصورت ہیرے کی انگوٹھی تھی۔ اس انگوٹھی کو میں حیرت سے دیکھ رہی تھی کہ اچانک مجھے اپنے کان میں سرگوشی سنائی دی، یہ میری طرف سے تمہارے لیے پہلا تحفہ ہے، ایسے میں کئی قیمتی تحفے تمہیں ملتے رہیں گے۔ میں اس آواز پر پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ جس کی یہ آواز تھی وہ سامنے نہیں آیا تھا، لیکن میں اچھی طرح جانتی تھی کہ یہ وہی جن ذات ہے۔ پھر اگلے ہی دن میں نے وہ دونوں سونے کے کنگن بیچ دیے تھے چپکے سے بازار جا کر، اور ان کی قیمت مجھے لاکھوں میں ملی تھی۔ اب میں اپنے گھر کی چھت کی تعمیر کروا سکتی تھی۔ وہ گھر جو بالکل کھنڈر بن چکا تھا، اگر میں اس پر پیسے لگاتی تو شاید یہ بھی کسی محل کی طرح نظر آنے لگتا۔ لیکن پھر جب میں نے چھت کی تعمیر کروانا شروع کی تو سارے محلے کے لوگ حیران رہ گئے۔ خود اماں اور زینب بھی بڑی حیران تھی۔ زینب کہنے لگی، باجی، تم نے اتنے ڈھیر سارے پیسے جمع کر لیے، ہمیں بتایا بھی نہیں۔ لیکن میں انہیں کیا بتاتی کہ میں نے تو ایک پھوٹی کوڑی بھی جمع نہیں کی تھی۔ یہ سب اس کی وجہ سے ہو رہا تھا جس سے میں نے شادی کی تھی۔ آہستہ آہستہ گھر تعمیر ہونے لگا۔ پکی چھت بننے کے بعد گھر بہت اچھا لگنے لگا۔ ابھی اور بھی ضرورت تھی، لیکن زینب کو اپنے کالج کی فیس کے لیے پیسے چاہیے تھے۔ میں نے اسے بھی پیسے دے دیے، لیکن محلے کی ساری عورتیں کہہ رہی تھی کہ کائنات نے اپنی سلائی کے پیسوں سے گھر بنوایا ہے۔ گھر تو تعمیر ہو چکا تھا، تھوڑے سے پیسے بچے تو میں نے ان سے رنگ روغن کروا لیا۔ اب اس گھر میں سکون تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ ایک دن وہ جن ذات مجھے واپس اپنی دنیا میں لے جائے گا۔ پھر اس رات میں سلائی کر رہی تھی جب وہ اچانک میرے سامنے آیا۔ اسے دیکھ کر میں بری طرح ڈر گئی۔ پھر وہ کہنے لگا، تم اتنی محنت کرتی ہو، مجھے اچھا نہیں لگتا، کیونکہ میں تمہاری زندگی پرآسائش بنانا چاہتا ہوں۔ میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں۔ میں گھبرائے ہوئے لہجے میں اس سے کہنے لگی، لیکن مجھے محنت کرنا پسند ہے، میں شروع سے ہی محنت کرتی آئی ہوں۔ یہ سن کر وہ مسکرایا، پھر کہنے لگا، تم ایک محنتی لڑکی ہو، اس بات کی مجھے خوشی ہے، لیکن اب تم صرف آرام کرو گی کسی شہزادی کی طرح۔ اس کی چمکتی آنکھیں مجھے دیکھ رہی تھی۔ پھر تو جیسے ہر روز وہ مجھے اچھے اچھے قیمتی تحفے دینے لگا، جس سے پا کر میری زندگی یوں بدلنے لگی کہ مجھے خود پر بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ اماں کا علاج ایک بہت بڑے ہسپتال میں ہو رہا تھا، جبکہ جتنے بھی خواب تھے وہ سب پورے ہو رہے تھے۔ لیکن میں جانتی تھی کہ میں زندگی بھر اسی کی امانت رہوں گی، جو ہر رات میرے سامنے آتا۔ اب میں سلائی نہیں کرتی تھی، بلکہ میں نے اپنے گھر میں ایک سلائی سینٹر کھول لیا تھا۔ میں محلے کی دیگر بچیوں کو ہنرمند بنا رہی تھی، لیکن جیسے گھر کے حالات بدلے، گھر میں اچھے سے رشتے آنے لگے۔ کتنے ہی محلے کے لوگ تھے جو مجھے اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتے تھے، لیکن وہ میرے بدلے حالات سے واقف نہیں تھے کہ میرے حالات اتنی جلدی کیسے بدل گئے۔ لیکن ان سب کی خواہش تھی کہ میں ایسے ہی ہنرمند اور محنتی لڑکی ہوں کہ ان کے بیٹے کی شادی مجھ سے ہو جائے۔ پھر اس دن وہ لوگ رشتہ لے کر آئے تھے، جب اچانک ہی مجھے پتہ چلا کہ اماں نے ان سے میرا رشتہ طے کر دیا۔ نہ جانے مجھے اس دن کیا ہوا تھا کہ میری آنکھیں لال انگارا ہو گئی۔ ان لوگوں کے سامنے میں چیختے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے ان لوگوں سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا، کیونکہ یہ بہت ہی نیچ اور گھٹیا ہے۔ وہ لوگ میری زبان دیکھ کر حیران رہ گئے، پھر توبہ کرتے ہوئے اس گھر سے چلے گئے۔ اماں غصے سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، کائنات، تجھے کیا ہوا ہے؟ تو اتنی نرم مزاج اور صبر کرنے والی لڑکی تھی، آخر تیرا رویہ ایسے کیسے بدل گیا؟ میں خود بھی نہیں جانتی تھی کہ مجھے کیا ہوا، لیکن ایک بات میں اچھی طرح جانتی تھی کہ جن ذات میری کبھی بھی شادی نہیں ہونے دے گا۔
उस रात मैं अकेली अपने घर की छत पर बैठी थी जब मुझे अपने पीछे सरगोशी सुनाई दी। कब तक हमारे महल में जाओगी? देखो वहाँ सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। उनके सामने तुम्हारी और मेरी शादी हुई थी। मैंने जैसे ही पलट कर देखा तो मैं जैसे तड़प उठी। वो सामने ही खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे ज़बरदस्ती मुझे अपने साथ लेकर जाएगा। मैं घबराए हुए लहजे में उससे कहने लगी, मैं उन जिन्नात की दुनिया में नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे वहाँ पर बहुत खौफ महसूस होता है। मैं खौफ से मर जाऊंगी। तो वो कहने लगा, लेकिन एक बात याद रखना, तुमने मुझसे शादी की है। मैं तुम्हारी सारी ज़िंदगी शादी नहीं होने दूंगा। यूँ समझो कि तुम मेरी अमानत हो। ये कहते ही वो मेरे सामने से गायब हो गया। पीछे मैं सिसक कर रो रही थी, लेकिन अचानक ही मेरी नज़र ज़ैनब पर पड़ी तो मैंने जल्दी से आंसू साफ कर लिए। वो हैरत से बुत बनी खड़ी थी। फिर मेरे पास आकर कहने लगी, बाजी, आप अभी किससे बातें कर रही थी? आपके सामने तो कोई भी नहीं था। किसे देखकर रो रही थी? उसके पास सवालों का अंबार था, जबकि मेरे पास किसी सवाल का कोई जवाब नहीं था। मैं खामोशी से चुपचाप नज़रें झुकाए खड़ी रही। फिर ज़ैनब की तरफ देखते हुए कहने लगी, मैं तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। तुम्हारा ग्रेजुएशन मुकम्मल हो गया है। देखो, अब यही उम्र होती है शादी की। ज़ैनब हैरत से कहने लगी, लेकिन बाजी, पहले आपकी शादी होनी चाहिए। आपके लिए इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं। आखिर आप हाँ क्यों नहीं कर देती? अब मैं उससे क्या बताती कि मेरी क्या मजबूरी है। मैं सारी ज़िंदगी शादी नहीं करूँगी। ये फ़ैसला मैं कर चुकी थी। अम्मा और ज़ैनब को एक अच्छी ज़िंदगी देने के लिए मैंने अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी थी। मैंने अम्मा से कह दिया कि मैं शादी नहीं करूँगी। आप ज़ैनब के लिए रिश्ते तलाश करें। मैं उसकी शादी किसी शहज़ादी की तरह करूँगी। उसकी शादी में किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। मेरा सेंटर इलाके का मशहूर सेंटर था। यहाँ पर खूब सारी बच्चियाँ दाखिला लेने आती। हर कोई कहता कि आपका अखलाक बहुत अच्छा है। मैं उनकी बात पर मुस्कुरा देती। मैं कैसे बताती कि मैंने ज़िंदगी की बहुत सी तलखियों का सामना किया है और उन्हीं तलखियों ने मुझे बहुत बाअखलाक बना दिया था। अब ज़ैनब के लिए रिश्ता आया तो फ़ौरन ही मैंने और अम्मा ने हाँ कर दी। वो लड़का बहुत ही खूबसूरत और पढ़ा लिखा था। ज़ैनब की शादी एक बहुत अमीर घराने में होने जा रही थी। इस बात की मुझे बहुत खुशी थी, वरना हमारे कच्चे घर में भला किसने रिश्ता लेकर आना था। मैं दिल में सोचती कि ये सब उसी जिन की वजह से हुआ है। उसी ने तो मुझे इतनी दौलत दी, उसी ने मेरी ज़िंदगी बदल दी, वरना शायद मेरे हालात कभी न बदलते। कि उस दिन मैं कमरे में रखी सारी चीज़ें देख रही थी कि किसी चीज़ की कमी तो नहीं है। अचानक ही मुझे अपने पीछे सरगोशी सुनाई दी, मैं भी तुम्हारी बहन को तोहफा देना चाहता हूँ। मैंने जैसे ही पलट कर देखा, वो जिन ज़ात मेरे पीछे खड़ा था। मैं हैरान होकर उसे देख रही थी, जिसके हाथ में बड़ी सी थाली थी। उसके पीछे एक जिनजादी भी खड़ी थी। ये वही थी जो मेरे पास कपड़े सिलवाने आते थे। फिर उसने वो तोहफा मेरे सामने रख दिया और कहने लगा, ये तुम्हारी बहन की शादी का जोड़ा है, जिस पर सोने और चांदी के तारों से काम बना हुआ है। उसे देखकर तुम्हारी बहन बहुत खुश होगी। उससे ये भी कहना कि जो जिन्नात उसके रिश्तेदार हैं, उन्होंने उसे ये तोहफा दिया है। ये तो मैं कभी भी उसे नहीं बता सकती थी, लेकिन जानती थी कि वो जिन्नात कभी भी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो खुद को मेरा शोहर मानता है। उनके सामने तो मैं कुछ बोल नहीं पाई थी, लेकिन दूसरे दिन जब मैंने अपनी छोटी बहन को लाल रंग का लिबास दिखाया तो उसे देखकर उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत था। जब मैंने उसे बताया कि इसका जो काम है वो बहुत कीमती है, तो ये सुनकर उसके होश उड़ गए। वो कहने लगी, बाजी, कैसे हो सकता है? मैं इसे नहीं पहनूंगी, बल्कि अपनी शादी में आप इसे पहनेगी। मैं उसकी बात सुनकर उदास हो गई। मैं उसे कैसे बताती कि मेरी शादी तो कभी नहीं होगी, क्योंकि मैं तो पहले ही अपनी नादानी में उनसे छुपकर शादी कर चुकी थी। उसी के बाद ही तो ये सब हासिल हुआ था। फिर आखिरकार उसकी शादी हो गई, बड़ी धूमधाम से। लेकिन मैं देख रही थी कि शादी की तकरीब में जो आंखें मुझे चुप चुप कर देख रही थी, मैं कभी नहीं चाहती थी कि वो आंखें मेरा पीछा कर रही होंगी। लेकिन ज़ैनब की शादी को 1 हफ्ता ही हुआ था जब उसके ससुराल से मेरा रिश्ता आया। सब लोग हैरत का इजहार कर रहे थे कि बड़ी बहन की शादी क्यों नहीं हुई, आखिर छोटी की शादी पहले क्यों की गई। लेकिन हम किसी को जवाब देने के पाबंद नहीं थे। अब ज़ैनब के जाने के बाद घर बहुत खाली हो गया था, लेकिन सिलाई सेंटर की वजह से मेरा दिल बहला रहता।
میں نے تو سلائی چھوڑ دی تھی، لیکن پرانی یادیں ذہن میں آتی تو بڑی حیران ہوتی کہ زندگی کا ایک حصہ میں نے کیسے گزارا تھا۔ پھر اس رات میں اکیلی بیٹھی تھی جب وہ دونوں لڑکیاں جو جن زادیاں تھیں مجھے لینے آئی۔ میں انہیں سامنے دیکھ کر گھبرا گئی۔ پھر وہ کہنے لگی، آج تو تمہیں ہمارے ساتھ جانا ہوگا، کیونکہ ہمارے محل میں ایک بہت شاندار تقریب ہے جہاں پر بڑے بڑے سردار جنات آئیں گے۔ وہ تم سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارے سردار نے اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی اس لیے شادی نہیں کی کیونکہ وہ ایک آدم زادی سے پہلی شادی کر چکا ہے۔ آج ہم تمہیں اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ میں غصے سے کہنے لگی، تم دونوں دھوکے باز ہو، تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ تم مجھے کہاں لے کر جا رہی ہو، لیکن تم نے میری شادی کروا دی۔ اب میں ہرگز تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ تبھی وہ دونوں جن زادیاں غضبناک ہو کر کہنے لگی، دیکھو، ابھی تو ہم تمہیں لینے آئے ہیں، لیکن تھوڑی دیر بعد ہمارا پورا قبیلہ یہاں پہنچ جائے گا۔ وہ سارے جنات ہوں گے جو تمہیں لینے آئیں گے۔ یہ سن کر میں ڈر گئی اور ان کے ساتھ جانے پر راضی ہو گئی۔ میں ایسے ہی ان کے ساتھ جانے لگی تو ان میں سے ایک جن زادی کہنے لگی، تم ایسے نہیں جا سکتی، تمہیں تیار ہو کر جانا پڑے گا جیسے تم ہماری ملکہ ہو اور ہم تمہاری کنیز۔ ان کی عجیب و غریب بات پر میں حیران رہ گئی۔ پھر میں نے خوبصورت سا نیلے رنگ کا لباس پہن لیا۔ میں جانتی تھی کہ میں ان کی پابند ہوں، کیونکہ میں نے ان کا بہت بڑا احسان لیا تھا۔ ان کے احسان کے بوجھ تلے میں مکمل طور پر دب چکی تھی، ابھی بھی ان کے ساتھ جانے پر مجبور تھی۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا جو گہری نیند سو رہی تھی۔ پھر میں ان کے ساتھ ان کی دنیا میں چلی آئی۔ راستے میں مجھے پھر وہی بوڑھا نظر آیا جسے میں کئی سال بعد دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھا تھا، پھر میری طرف افسوس بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جو دولت کا لالچ کرے گا وہ ایسے ہی ساری زندگی مشکلات میں گرفتار رہے گا، اس لیے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ وہ جیسے بنا جانے یار بات سمجھتا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا۔ میں واقعی ایک لالچی لڑکی تھی جس نے بغیر سوچے سمجھے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا تھا، وہ بھی صرف اپنے گھر والوں کے لیے۔ پھر میں ان کے محل میں آ گئی۔ سردار حیران تھے کہ ایک جنات کے سردار نے کیسے آدم زادی سے شادی کر لی، لیکن جیسے ہی میں اس تخت پر جا کر بیٹھی، اچانک میری نظر ایک لمبے چوڑے وجود پر پڑی جس کی دہشت سے میں سہم گئی تھی۔ نہ جانے کون تھا، لیکن پھر بعد میں مجھے پتہ چلا کہ یہ شہنشاہ جنات ہے جو اس تقریب میں خاص طور پر مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا تھا۔ پھر اس نے اکیلے میں مجھے بلوایا اور کہنے لگا، لڑکی، کیا تم اپنی مرضی سے یہاں آتی ہو؟ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں انکار کر دوں اور کہہ دوں کہ انہوں نے مجھے دھوکہ دیا، میرے ساتھ زبردستی کی شادی کی۔ مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ میری شادی ایک جن ذات سے ہو رہی ہے، لیکن میں اسے ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکی۔ میں نے اس شہنشاہ جنات سے کہہ دیا، جی ہاں، میں اپنی خوشی اور مرضی سے اس محل میں آتی ہوں، کیونکہ میں نے اپنی زندگی بدلنے کے لیے ایک جن ذات سے شادی کی ہے۔ سو یہاں کا جو سردار ہے۔ یہ سن کر وہ خوش ہو گیا۔ پھر سب کے سامنے کہنے لگا، یہ لڑکی اپنی مرضی سے یہاں آتی ہے، ہمیں اس بات کی خوشی ہے۔ یہ سن کر سب لوگ زور زور سے تالیاں بجانے لگے۔ وہ لوگ جوش و خروش سے جشن منا رہے تھے، لذیذ کھانے سے سب کی خاطر تواضع کر رہے تھے، جبکہ میں بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ تبھی وہ سردار جو اپنے آپ کو میرا شوہر سمجھتا تھا، وہ مجھے آ کر کہنے لگا، آؤ میں تمہیں اپنا محل دکھاتا ہوں۔ میں اس کے ساتھ جانا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن اس کی بات ماننا بھی بہت ضروری تھا، کیونکہ مجھے ان سب سے بہت ڈر لگتا تھا۔ پھر وہ مجھے اپنے محل میں لے کر آیا جو بہت ہی خوبصورت تھا۔ میں اس کی خواب گاہ کو دیکھ کر حیران رہ گئی، جہاں ریشمی پردے اور کیا کیا خوبصورت چیزیں رکھی تھی۔ یہ دنیا ہماری دنیا سے بہت الگ تھی۔ وہ مجھے اپنے باغ میں لے آیا جہاں پر لذیذ اور رسدار پھل لگے ہوئے تھے۔ تبھی وہ جن زاد ایک درخت سے پھل توڑ کر مجھے کھلانے لگا۔ میں اسے کھانے ہی والی تھی کہ اچانک ایک جن زادی آ گئی۔ وہ غصے سے اس جن زاد کو دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ اسے گھورتے ہوئے کہنے لگی، کیا تم نہیں جانتے کہ اسے کھاتے ہی آدم زادی حاملہ ہو جائے گی؟ تم اسے کیوں حاملہ کرنا چاہتے ہو؟ دیکھو، جو تمہاری جن زادی بیوی ہے، صرف تم اسی سے بچے پیدا کر سکتے ہو۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی، پھٹی پھٹی نگاہوں سے جن زاد کو دیکھنے لگی۔ تو وہ جن زاد کہنے لگا، وہ جن زادی بھی میری بیوی ہے، لیکن میں تم سے محبت کرتا ہوں،
میں صرف تمہیں اپنی بیوی سمجھتا ہوں، لیکن آج اس کا یہ انکشاف مجھے شدید پریشان کر گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سارے سردار اور شہنشاہ جنات جو تقریب میں آئے ہوئے تھے، سب کے سب اپنے قبیلوں میں لوٹنے لگے، لیکن میں شہنشاہ جنات کے آگے فریاد کرتے ہوئے کہنے لگی، اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے، اس نے اس محل میں بھی شادی کر رکھی ہے اور مجھ سے بھی۔ تو وہ شہنشاہ جنات کہنے لگا، ہم جنات ایک ساتھ 11 شادیاں کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا رواج ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر جیسے ہی تقریب ختم ہوئی وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ اب میں واپس اپنے گھر آ گئی تھی، لیکن ہر چاند کی 14ویں تاریخ کو وہ مجھے لینے آ جاتے۔ میں رات کے 12 بجے کہاں جاتی ہوں یہ راز آج تک کوئی نہیں جان سکا۔ اب میری عمر 35 سال ہو چکی ہے، لیکن میں نے زندگی بھر شادی نہیں کی کیونکہ میری شادی وہ جنزاد ہونے ہی نہیں دیتا۔ جب بھی کوئی رشتے والے آتے ہیں یا پھر میری شادی کی تیاریاں اماں کرتی ہیں، بیچ میں کچھ ایسا ہو جاتا ہے جس سے خود بخود رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ میں جانتی تھی کہ میں نے جانے انجانے میں بہت بڑی غلطی کر دی، جس کا خمیازہ مجھے ساری زندگی بھگتنا تھا۔ زینب اپنے گھر میں بہت خوش تھی، اس کے 2 بچے ہو چکے تھے، لیکن اماں اس بات پر پریشان رہتی کہ اگر میں اس دنیا سے چلی گئی تو ان کے بعد میرا کیا ہوگا، لیکن میں کہتی کہ میرا اللہ وارث ہے۔ پھر ایک دن اماں بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی اور میں اس محل نما گھر میں اکیلی رہنے لگی۔ میرے پاس سونے چاندی کے زیورات، ہیرے کی انگوٹھیاں، دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن میں صرف اکیلے ہی زندگی گزار رہی تھی، کیونکہ ہر چاند کی 14 تاریخ کو مجھے وہاں پر جانا پڑتا جہاں پر وہ سارے جنات میرا انتظار کرتے۔ پھر لوگوں کی نظروں سے چھپ کر میں ان کے محل میں پہنچ جاتی۔ ابھی بھی میرا سلائی سینٹر چل رہا تھا جو بہت مشہور ہو چکا تھا۔ بڑے بڑے لوگ میرا انٹرویو لینے آتے کہ ایک چھوٹی لڑکی جو غریب سے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، ایک اچھے سے گھر میں رہنے والی کائنات اتنی امیر کیسے ہوئی اور اس کے حالات کیسے بدلے۔ میں اپنی ساری کہانی جھوٹی سناتی ہوں، کسی کو یقین نہیں آتا کہ اس کہانی کے پیچھے کیا راز ہے۔ میری کہانی سے جڑا تعلق ان جنات کے راز سے ہے جس راز کو میں اپنے سینے میں دفن کر چکی ہوں۔ یہ راز صرف میں جانتی ہوں کہ ایک اندھیری رات میں میرے گھر آنے والی وہ دونوں لڑکیاں جن زادیاں تھیں جو مجھے گھیر کر اپنے محل، اپنی دنیا میں لے گئیں اور وہیں پر انہوں نے میری شادی کروائی۔ اس کے بعد سے میری زندگی تبدیل ہوئی تھی۔ کبھی کبھار میں اداس ہوتی ہوں تو اسی قبرستان میں چلی جاتی ہوں جہاں پر وہ بوڑھا آدمی جو 100 سال کا ہو چکا ہے لیکن آج بھی وہ مجھ سے بات چیت کرتا ہے، وہ اسی قبرستان میں رہتا ہے۔ اس کا راز میں نہیں جان سکی کہ وہ کہاں سے آتا ہے یا اس کا مستقل ٹھکانہ کیا وہی قبرستان ہے، لیکن اس کا کہنا ہے کہ وہ اکثر آتے جاتے یہاں سے گزرتے ان جنات کو پہچان لیتا ہے جو انسانی شکل میں انسانوں کی دنیا میں جاتے ہیں۔